الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کے تعلق سے کچھ سوالات جو لوگوں نے پوچھے ہیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سنیں پھر اس پر عمل کریں۔ پوچھا ہے کہ قربانی کے ایام کتنے دن تک ہیں، یعنی کتنے دن تک ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں ابو بکر بھائی، قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں قربانی ہوگی۔ اس سے پہلے کسی نے قربانی کر لی یا اس کے بعد میں کسی نے قربانی کری تو اس کی قربانی معتبر نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ دوسرا سوال پوچھا ہے کہ قربانی کا دن سب سے افضل کون سا ہے، یعنی کس دن قربانی ہم کریں تو سب سے افضل مانی جائے گی۔ یہ پوچھ رہے ہیں راشد بھائی۔ فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا سب سے افضل ہے۔ کب؟ یعنی سب سے پہلے دن قربانی کرنا سب سے افضل ہے، اس کے بعد 11 کو، اس کے بعد 12 ذی الحجہ کو قربانی کرنا۔ پوچھ رہے ہیں کہ رات میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ رات میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شاہ رخ بھائی، فرمایا کہ ایام قربانی میں رات میں قربانی کرنا بکراہت معتبر ہے، یعنی کراہت کے ساتھ معتبر ہے، کراہت کے ساتھ اجازت دی گئی ہے۔ فرمایا لیکن روشنی وغیرہ کا اچھا انتظام ہو، ایسا نہ ہو کہ اندھیرے کی وجہ سے ذبح میں کمی رہ جائے، پھر جانور کو تکلیف ہوگی، اس سے آپ کو نقصان ہے۔ جانور کو تکلیف ہوگی تو آپ کو گناہ ملے گا، اس لیے رات میں قربانی کریں لیکن روشنی وغیرہ کا اچھا انتظام ہونا چاہیے۔ پوچھ رہے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد خطبے سے پہلے قربانی کرنا کیسا ہے؟ عید کی نماز کے بعد خطبے سے پہلے قربانی کرنا کیسا ہے؟ کہ اگر عید کی نماز خطبے سے پہلے قبل قربانی کی تو درست ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ خطبے کے بعد ہی قربانی کی جائے، بہتر یہ ہے کہ خطبے کے بعد قربانی کی جائے، لیکن خطبے سے پہلے اگر قربانی کر لی تو قربانی ہو جائے گی۔ پوچھ رہے ہیں کہ عیدگاہ کی نماز کے بعد قربانی کا کیا ہے، کہ عیدگاہ میں اگر نماز ہو جائے اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ فرمایا اگر عیدگاہ میں نماز عید ادا کر لی گئی ہو اور محلوں کی مسجدوں میں نماز عید میں دیر ہو تو ابھی قربانی کرنا درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ فرمایا پوچھ رہے ہیں کہ جس شہر میں قربانی کی جائے وہیں کی نماز عید کا اعتبار ہے یا پھر نہیں۔ فرمایا اگر کسی شخص نے دوسرے شہر میں قربانی کا انتظام کیا ہو تو اسی شہر میں نماز عید کی بعد قربانی درست ہوگی۔ بالفرض اگر مالک کے شہر میں نماز عید نہ ہوئی ہو تو اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر شہر میں 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز نہ پڑھی جائے تو قربانی کب کریں؟ اگر کسی عذر کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو نماز عید الاضحیٰ نہ پڑھی جا سکے تو نماز عید کا وقت گزرنے یعنی زوال ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست ہے، اور زوال سے پہلے قربانی درست نہیں ہوگی۔ دیہات میں شہر کی نماز عید سے قبل قربانی۔ میں گاؤں میں اور دیہات میں 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے فوراً بعد قربانی کی اجازت ہے۔ 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے فوراً بعد قربانی کی اجازت ہے، حتیٰ کہ اگر دیہات کے بعض لوگ شہر میں عید کی نماز پڑھنے جائیں اور گھر والے ان کی واپسی سے قبل قربانی کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ شہری انسان کا دیہات میں قربانی کرانا، اگر شہری شخص نے دیہات میں قربانی کا نظم کیا ہو یا اپنا جانور پہلے ہی دیہات میں بھیج دیا ہو تو وہاں صبح صادق کے فوراً بعد اس کی قربانی درست ہو جائے گی، شہر کی نماز عید کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ کم قیمت کی بنا پر دوسری جگہ قربانی کرنا، ایک جگہ پر قیمت زیادہ ہے قربانی کی جانور کی، دوسری جگہ پر قیمت کم ہے، تو کیا ایسے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا سستی قیمت کی بنا پر دوسری جگہ قربانی کرنا شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ مالی عبادت میں جتنا زیادہ روپیہ خرچ ہوگا
اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. جتنا آپ مال کی عبادت جو ہے، مالی عبادت کیا، قربانی کرنا مالی عبادت ہے. آپ کا پیسہ اس میں جتنا زیادہ خراب ہوگا، جتنا زیادہ خرچ ہوگا، اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اگر سستی کی وجہ سے آپ دوسرے شہر میں قربانی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی. پھر یہ کہ مالدار شخص قربانی کے دنوں سے پہلے فقیر ہو جائے. جو شخص مالدار تھا اسی وقت اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا، پھر وہ جانور گم ہو گیا یا ضائع ہو گیا. جب قربانی کا وقت آیا تو یہ مالدار انسان فقیر ہو گیا، یعنی صاحب نصاب نہیں رہا، تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے. اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں ہے. اور جو شخص فقیر تھا وہ قربانی کے دنوں میں مالدار ہو جائے. فرمایا کہ جو شخص پہلے سے فقیر تھا، عین ایام قربانی میں یا قربانی کے تیسرے دن آخری وقت میں صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی لازم ہوگی، اس کو قربانی کرنا پڑے گی. قربانی کرنے کے بعد فقیر مالدار ہو جائے. اگر فقیر شخص نے اپنی طرف سے قربانی کر دی تھی، پھر وہ قربانی کے آخری دن مالدار ہو گیا تو اس پر دوبارہ قربانی لازم ہو جائے گی، اور پہلی قربانی نفلی شمار ہوگی، کیونکہ وہ قربانی عدم وجود کی حالت میں ادا کی گئی. پوچھ رہے ہیں کہ مالدار کی قربانی کا جانور گم ہو گیا، کہ جس صاحب استطاعت شخص پر قربانی واجب ہو، جس انسان پر قربانی واجب ہے، اس نے وہ جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہو، رکھا ہوا ہو، وہ قربانی سے پہلے گم ہو جائے تو اس پر اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی لازم ہوگی. یعنی اس انسان کو اس کا جانور کھو گیا یا گم ہو گیا، کچھ ضائع ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور قربانی کرے، اس پر لازم ہے. فقیر پر قربانی کا وجوب. فقیر شخص اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدے، کوئی انسان فقیر ہے، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور اس پر اسی متعینہ جانور کی قربانی کرنا لازم ہوتا ہے. فقیر شخص کی قربانی کا جانور گم ہو جائے، جو شخص فقیر تھا اس نے قربانی کا جانور خریدا اور قربانی کرنے سے پہلے اس کا جانور گم ہو گیا، کھو گیا، ضائع ہو گیا. اگر ایسے شخص نے جس پر قربانی واجب نہ تھی کوئی جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تھا، پھر وہ قربانی سے پہلے گم ہو گیا تو اس پر دوسرے جانور کی قربانی لازم نہیں. فقیر کے لیے یہ ہے کہ اس پر لازم نہیں، لیکن مالدار کے لیے یہ ہے کہ اس پر لازم ہے. مالدار کو کرنا پڑے گا، فقیر کے لیے اجازت، گنجائش ہے. میں قربانی کا جو جانور ہے وہ گم ہو گیا تھا، بعد میں مل گیا، اور اس کی کیا صورتیں؟ اس کی کئی صورتیں. نمبر ایک، اگر مالدار کا گم شدہ جانور ملا ہے تو اس پر خاص اسی جانور کی قربانی لازم نہیں، بلکہ کسی بھی ایک جانور کی قربانی حسب وجوب کر سکتا ہے. نمبر دو، فقیر شخص کا گم شدہ مال مل جائے، گم شدہ جانور مل جائے، اس نے ابھی مزید کوئی جانور قربانی نیت سے خریدا نہیں تھا، تو اس پر صرف اسی حاصل شدہ جانور کی قربانی کرنا لازم ہے. جو بکرا اس کا کھو گیا تھا وہ مل گیا، اس پر صرف اسی جانور کی قربانی کرنا لازم ہے. نمبر تین، اگر گم شدہ کے ملنے سے پہلے فقیر کوئی اور جانور قربانی کے مقصد سے خرید چکا تھا، بعد میں گم شدہ بھی دستیاب ہو گیا تو اس پر نئے خرید کر اور حاصل شدہ دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگی. جو نیا خرید کر لایا اس کی بھی قربانی اور جو مل گیا ہے اس کی بھی قربانی، دونوں کی قربانی لازم ہوگی. فرمایا گھر والوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے بلا اجازت قربانی کرنا کیسا ہے؟ یعنی گھر والوں کی طرف سے اجازت نہ دی، اولاد سے بھی اجازت نہیں لی کہ ان کی طرف سے قربانی کر دی. فرمایا کہ باپ کا معمول ہے کہ اگر وہ ہر سال اپنے گھر والوں، اپنے چھوٹے بڑے بچوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو استحناء سب کی طرف سے قربانی درست ہے، استحساناً سب کی طرف سے قربانی درست ہے. خواہ اہل خانہ یعنی گھر والوں کو باقاعدہ اجازت دی ہو یا نہ دی تو قربانی درست ہو جائے گی. بغیر وصیت میت کی طرف سے قربانی کرنا، یعنی کوئی انسان مر گیا، اس نے وصیت بھی نہیں کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، اگر اس کی کوئی قربانی کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟
اگر کوئی شخص اپنے مرحوم اعزاء کی طرف سے، مرحوم میں کوئی بھی ہو، دادا دادی نانا نانی ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی ہو، ان کی طرف سے قربانی کرے، نفلی قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی کرے لیکن نفلی قربانی کرے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ سلسلہ امت میں بلا کسی اختلاف کے جاری و ساری ہے۔ اکثر لوگ کرتے ہیں، اور اسی طرح کی قربانی کا گوشت کوئی بھی نوش کر سکتا ہے، اس میں فقیر یا غریب کی قید نہیں، اس طرح کی قربانی کا گوشت کوئی بھی کھا سکتا ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو سعادت کی بات ہے، انسان کی خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کو سعادت حاصل ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی کی طرف، اللہ کے نبی کی جانب سے قربانی کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ قربانی کی قضا اگر وقت پر قربانی نہ کی جا سکی ہو اور جانور پہلے سے موجود ہو تو وقت گزرنے کے بعد اسی جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری، اسی جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری، اور اگر جانور موجود نہ ہو تو پورے جانور کی قیمت کا صدقہ لازم ہے۔ یہ سوال تھے جو قربانی کے متعلق تھے، سب آپ کے سامنے بتا دیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔